ایک پرسکون صبح تھی۔ کمرے میں نرم سی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ عالیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرتے ہوئے۔ چند لٹیں اس کی ہتھیلی میں رہ گئیں، اتنی نہیں کہ وہ گھبرا جائے، مگر اتنی ضرور کہ وہ ٹھہر جائے۔ اس کے بال کمزور محسوس ہو رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی۔ وہ بہت سے معمولات اپنا چکی تھی، ٹرینڈز کے پیچھے چلی اور ان وعدوں پر یقین کیا جو معجزوں کا دعویٰ کرتے تھے، تیل، ماسک اور طرح طرح کی مصنوعات، مگر دل کو سکون کہیں نہ ملا۔ ایک شام جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک سادہ سی بات نے اسے روک لیا۔ انہیں پاکیزگی سے محبت تھی، وہ اپنی ظاہری صورت کا خیال رکھتے تھے اور نرمی ان کی سنت کا حصہ تھی۔ عالیہ نے کتاب بند کی اور دھیرے سے کہا، سبحان اللہ، خوبصورتی کبھی پیچیدہ نہیں تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل میں ٹھہر گیا۔ میری پیاری بہن، اگر تم یہاں اپنے بالوں کی فکر میں آئی ہو، نمائش کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تم محسوس کرتی ہو کہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے، تو میرے ساتھ رہو، کیونکہ کبھی کبھی شفا کی شروعات نیت کے بدلنے سے ہوتی ہے۔ میں تم سے نرمی سے پوچھنا چاہتی ہوں، آخری بار تم نے اپنے بالوں کی دیکھ بھال سکون کے ساتھ کب کی تھی؟ جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سندر ہے اور سندرتا کو پسند فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اپنا خیال رکھنا نمائش نہیں، صحیح نیت کے ساتھ یہ عبادت بن جاتا ہے۔ اپنے بالوں کو چھونے سے پہلے ایک لمحہ ٹھہرو، دل ہی دل میں کہو، اے اللہ، میں اس امانت کی دیکھ بھال کر رہی ہوں جو تو نے مجھے سونپی ہے، اور اچانک سادہ سی دیکھ بھال بھی اجر بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت محبوب تھی، صاف بال، صاف جسم اور صاف دل۔ ضرورت کے مطابق بال دھو، نرمی اور توجہ کے ساتھ۔ پرسکون معمول اندر بھی سکون پیدا کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، تو جب تم تیل لگاؤ تو جہاں تک ممکن ہو قدرتی چیزیں اختیار کرو، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل یا ناریل کا تیل۔ آہستہ آہستہ مالش کرو، اپنی سانسوں کو نرم ہونے دو۔ نرمی نبی کا طریقہ تھی، اس لیے نرمی اختیار کرو، اپنے بالوں کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ نہ زور سے کھینچو، نہ جلد بازی کرو، کیونکہ نرمی اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کا احترام کرے۔ صبر کے ساتھ ان کا احترام کرو، آہستگی سے کنگھی کرو، سروں سے شروعات کرو۔ اپنے بالوں کا احترام کرنا اپنی ذات کا احترام کرنا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نرمی سے نصیحت فرمائی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے کہ وہ ان کا خیال رکھے، کیونکہ لاپرواہی عاجزی نہیں ہوتی، خیال رکھنا وقار ہوتا ہے۔ میری حجاب پہننے والی بہنوں کے لیے، تمہارا حجاب تمہیں چھپاتا نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تمہارے بال اس کے نیچے خاموشی سے بڑھتے ہیں، محفوظ، اندیکھے اور اللہ کے نزدیک عزیز۔ ان میں تیل لگاؤ، انہیں گوندھو، انہیں محفوظ رکھو۔ جو نظر نہ آئے اس کی دیکھ بھال بھی اہم ہے۔ رات کے وقت اپنے بالوں کو آرام دو، ڈھیلے انداز، نرم چوٹیاں، جیسے نماز کے بعد روح کو سکون ملتا ہے۔ انتہاؤں سے بچو، زیادہ گرمی، سخت کیمیکل اور بہت کسے ہوئے انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن سکھایا۔ توازن خوبصورتی کو محفوظ رکھتا ہے۔ سادگی اختیار کرو۔ تمہارے بالوں کو ہر چیز کی ضرورت نہیں، انہیں تسلسل چاہیے۔ اپنی کنگھی صاف رکھو، اپنے ہاتھ نرم رکھو اور اپنی نیت خالص۔ دعا کرو، ہاں، اپنے بالوں کے لیے بھی۔ کہو، اے اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور یقین رکھو کہ اللہ سنتا ہے۔ مقابلہ مت کرو، مقابلہ شکر چھین لیتا ہے۔ تمہارے بال انوکھے ہیں، خاص تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ قناعت سنت ہے، صرف اتنا ہی استعمال کرو جتنا ضروری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ برکت اعتدال میں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو میری بہن، تمہارے بال تمہاری اندرونی حالت کا آئینہ ہے۔ تناؤ انہیں کمزور کرتا ہے، سکون انہیں مضبوط کرتا ہے۔ اپنے شریر کو غذا دو، کھجوریں کھاؤ، میوہ، انڈے، دالیں، سبزیاں اور پھل اپنی پلیٹ میں رکھو۔ بسم اللہ کے ساتھ پانی پیو۔ کوئی بھی تیل غذا کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میری پیاری بہن، تمہارے بال کوئی نقص نہیں جسے ٹھیک کرنا ہو،
یہ ایک امانت ہے جن کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ جب تم ان کی دیکھ بھال سنت کے طریقے سے کرتی ہو تو تم خوبصورتی کے پیچھے نہیں بھاگتی بلکہ اس کی طرف لوٹ آتی ہو۔ تو آج رات اپنے بالوں کو نرمی سے چھوؤ، اپنے آپ کو محبت سے دیکھو اور کہو الحمدللہ ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اگر یہ یاد دہانی تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے بڑھاؤ، کیونکہ جب دیکھ بھال ایمان سے شروع ہوتی ہے تو خوبصورتی آنکھوں سے آگے تک قائم